پیارے بھائیوں، ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے قتل، چوری، غیبت، رشوت، شراب نوشی وغیرہ، اور کچھ کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی وغیرہ۔ مسلمان کو دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ظاہری گناہوں کو پہچاننا آسان ہے، جبکہ باطنی گناہوں کی شناخت اس وجہ سے دشوار ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہی باطنی گناہوں میں سے بغض و کینہ بھی ایک باطنی مرض ہے۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں بغض و کینہ کی تعریف، اس کے نقصانات اور اس کا علاج بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہم میں سے کسی کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا بغض و کینہ پیدا نہ ہو، اور اگر ہے تو نکل جائے اور ہمارا دل اللہ کریم کے نور کا آئینہ بن جائے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کینہ کسے کہتے ہیں۔ لسان العرب میں لکھا ہے کہ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں کینہ کی تعریف کچھ یوں فرماتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی ایسا شخص ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں، اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ اب اپنے مسلمان بھائی سے بلا وجہ کینہ و بغض رکھنے کا شرعی حکم سنیے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے، یعنی کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا اور نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ میں کوئی حق تلفی کی، پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے ہم پر کوئی ظلم کیا ہو یا ہمارا کوئی حق تلف کیا ہو جس کی وجہ سے ہم اس سے دل میں کینہ رکھیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کینہ وہ مہلک باطنی بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے والا دنیا و آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے، اور اس کے نقصان دہ اثرات سے اس کے آس پاس رہنے والے افراد بھی نہیں بچ پاتے، اور یوں یہ بیماری عام ہو کر معاشرے کا سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ذلیل و رسوا کرنے اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنے کی بجائے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں جس سے فتنہ و فساد جنم لیتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی مثالیں کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، مگر احادیث میں اس کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب موسوعہ ابن ابی الدنیا میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ذات الصفا کے مقام پر پہنچے تو وہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے
تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، یہ اس شخص کا کینہ ہے جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو۔ پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ سفر حج جیسی عظیم سعادت سے مشرف ہونے والے شخص کو بھی سینے کے کینے کی وجہ سے سانپوں بھری قبر میں دفن ہونا پڑا۔ اس حکایت میں ہم جیسے لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کا ظاہر بڑا صاف اور پاکیزہ دکھائی دیتا ہے، مگر باطن بغض و کینے اور طرح طرح کی غلاظتوں سے آلود ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مذہبی حلیہ ہونے کے بعد جو ہماری تحریک سے وابستہ نہیں اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جو ہمارے پیر کا مرید نہیں اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھا آج اللہ کریم نے اسے عزت و شہرت دی ہے، ہم اس سے نفرت اور دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ میں فتویٰ نہیں لگاتا، مگر ہر انسان کے دل میں ایک مفتی موجود ہے، خود اس سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم کینہ جیسی مہلک بیماری میں مبتلا نہیں ہیں؟ خود ہی جواب آ جائے گا، اور اگر جواب ہاں میں آئے تو سوچئے گا کہ کہیں ہماری قبر بھی کینہ مسلم کی وجہ سے سانپوں سے بھر دی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض و حسد سے واپس پلٹ آئیں۔ پیارے بھائیو، اس حدیث شریف کو سن کر مسلمانوں کا کینہ اپنے سینہ میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے۔ کریم پروردگار کی طرف سے ہر پیر اور جمعرات کو بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن کینہ پرور اپنی باطنی بیماری کی وجہ سے بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، شعبان کی 15ویں رات ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات صبح صادق تک صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے، مگر اس رات بھی کینہ رکھنے والا محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، کینہ پرور تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 8 میں موجود ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ کریم تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح و شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت موجود ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ آئیے پیارے بھائیوں، اب ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح بغض اور کینہ سے دور رہ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصافحہ کیا کرو کینہ دور ہوگا، اور تحفہ دیا کرو محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لیں تو ہم بغض اور کینہ سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، کتنا چھوٹا عمل مگر خوشخبری کتنی بڑی عطا کی جا رہی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے کیا دیکھیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، راہ چلتے دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ تو اگر کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کریم کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور محبت بھی کرتا ہے تو فقط اللہ کریم کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کینہ مومن سے محفوظ رکھے اور ہمارے قلب کو اپنی تجلیات کا مرکز بنائے۔ آمین ثم آمین۔